مت بنا، ملت کے ذہن پہ سر پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خواہ مخواہ، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خواہ مخواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلولی، ابن النبی در حلتا مہر برج انما، شہر سوار لافتہ پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی کلمات الحسنی، نور اللہ عین اللہ وجہ اللہ سیف اللہ عبد اللہ باب اللہ ید اللہ، الغالب باقر جانم علی ابن ابی طالب تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو احد بھی ہے اور واحد بھی، جو اول بھی اور آخر بھی، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، بے شک وہ رب نیاز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو۔ وہ خالق اکبر اتنا کریم ہے، اگر چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اگر چاہتا تو ہمیں کسی منافق کے گھر پیدا کر دیتا، لیکن اس خالق اکبر نے ہمیں شیان حیدر کر رات کے گھر میں پیدا کیا۔ جان گرامی، یہ اس کی محبت ہی ہے، وہ پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، وہ سمندر کو قطرہ اور قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، وہ ایک ہی ہوا چلاتا ہے تو کبھی بارش سبا، نصیریں سہدی، تیز کر دے تو آندھی اور زیادہ تیز کر دے تو طوفان، اور اگر یہی ہوا گرمی کے ساتھ لے تو لو کہلایا کرتی ہے۔ اور اب ایک ہی پانی کو برساتا ہے تو بارش، ابرے کرب، رحمت، اور اگر اسی پانی کو اتنا سمیٹے تو جھیل ہے، روا کر دے تو سمندر ہے، اور بعد حمد ثنا ہمارا تمام تر درود سلام محمد گرامی، آپ نے غازی عباس کے ددیال کے بارے میں تو فضائل سنے ہوں گے، میں آج آپ کو کچھ ننیال کے بارے میں فضائل بتاؤں۔ عزیزان گرامی، جب مولا علی نے جناب عقیل سے کہا نا، عقیل میرا ایک ایسے گھر میں رشتہ لے کے جائیے جو بہادر خاندان ہو۔ عزیزان گرامی، سوچنے والی یہی بات ہے کہ مولا علی نے جناب عقیل سے یہ کیوں کہا۔ مولا علی نے جناب عقیل سے اس لیے کہا تھا کیونکہ جناب عقیل نسب اور شجروں کا علم رکھتے تھے، یہ دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے۔ اب جب مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، عزیزان گرامی، اب اللہ کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ موسیٰ کے قصیدے سننا چاہتے تھے۔ ایسے ہی جناب عقیل آئے، علی کو بھی پتا تھا، لیکن مولا علی جناب عقیل کے قصیدے سننے چاہتے تھے۔ مولا علی نے کہا، عقیل ملا کوئی رشتہ؟ جناب عقیل نے کہا، ایک ایسے بہادر خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ ہیں، جن کی عورتیں طاہرہ ہیں، جن کے مردوں سے عرب کے مرد ڈرتے ہیں، جن کے بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، جن کے بچے ماؤں کی گودوں میں لیٹ کر نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب عقیل قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ جائیے اس گھر میں میرا رشتہ لے کر۔ اب عرب کا دستور تھا کہ جو بھی مہمان آتا تھا 3 دن مہمان خانے میں رہتا تھا۔ اب تیسرا دن آیا، جناب حسام آئے، جناب عقیل سے کہا 3 دن آپ کو بہت زحمت دی، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خیریت؟ جناب عقیل نے کہا کہ کبھی بھی مظلوموں پر ظلم نہ کرنے والوں میں سے میں علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جناب حسام کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے۔ کہا میری بیٹی اس دہلیز کی بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی تھی، میری بیٹی اس در پہ جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے ہیں۔ بس گرامی، جناب حسام نے کہا عرب کا دستور ہے، میں پہلے بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب اپنی زوجہ سے کہا پردے کا انتظام کیجیے،
بیٹی سے کچھ بات کرنی ہے. آپ نے زوجہ سے کہا بیٹی کو کہیے مہمان خانے میں عرب کے بہت بڑے مہمان اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ لے کر آئے ہیں. تو بی بی ام البنین کو جب یہ کہا نا, بی بی ام البنین نے کہا اماں ہماری عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مہمان خانے میں کون مہمان بیٹھا ہے. ویسے ذالک گرامی بی بی ام البنین نے کہا اماں لیکن 3 دن سے مجھے خواب آتا ہے کہ ایک بی بی آتی ہے جن کا ایک پہلو آسیہ, ایک پہلو ہاجرہ, ایک پہلو ہوا, ایک پہلو سارا نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بی بی آتی ہے اور میری گود میں ایک چاند رکھ کے جاتی ہے. ویسے ذالک گرامی جب بی بی ام البنین کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی والدہ کو بھی ایک ایسا خواب آیا تھا کہ بی بی ام البنین کی والدہ کے ہاتھوں پہ بارش کے قطرے گرے اور وہ ہیرے بن گئے. تو اس کی تعبیر پوچھنے اگلے دن بزرگ کے پاس گئی تھی. ان بزرگ نے کہا آپ کی ایک بیٹی ہوگی جو بہت خوش قسمت ہوگی, آپ اس کی حفاظت کرے گا. ویسے ذالک گرامی جب بی بی ام البنین کا یہ خواب آیا نا کہ 3 تارے آتے ہیں ان کے گرد چکر لگاتے اور ایک چاند ان کی گودے میں چمکتا ہے, تو ان کی والدہ ہاتھ پکڑ کے اسی بزرگ کے پاس لے جاتی ہے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں یہ 4 بیٹوں کی ماں ہوگی جس میں سے ایک بیٹا چمکتا ہوا چاند ہوگا. ویسے ذالک گرامی بی بی ام البنین اور مولا علی کی شادی ہوئی ہے. اور کون ہے مولا عباس جن کے لیے تہجد میں مولا علی نے دعا مانگی. کہا پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تقدیر میں شمشیر میں ہو بہو علی ہو. ویسے ذالک گرامی 4 شعبان ہیں. فضا دوڑی دوڑی آتی ہیں اور کہتی ہے مولا وہ آ گئے جن کے آپ منتظر تھے, مولا وہ آ گئے جن کا آپ انتظار کر رہے تھے. علی کس کا انتظار کر رہے, جس کا خیبر میں اللہ کا رسول انتظار کرے وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں. اب مولا علی آتے ہیں, مولا عباس کو آگوش میں لیتے ہیں اور آگوش میں لے کر کہتے ہیں 4 شعبان ہے آمد اس شیر کی, 4 شعبان ہے آمد اس شیر کی, گھر زارا کی جو آبرو آ گیا, نقش بین این بی خالی بی, گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا. لیکن کرار کے ہاتھوں پہ پھر تکنے لگے کہ میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا. سلوات جب مولا عباس جنگ صفین میں گئے تھے نا تو ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی, یہ تو علی ہے, یہ تو جری ہے, یہ تو علی ہے, یہ تو علی کی قبر, یہ تو علی کا زنجانہ, ہمیں علی نے مارا, ہمیں علی نے مارا. ایک مرتبہ میرے مولا جوش میں آئے اور جوش میں آ کر کہا ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. فرمایا سورما شکنو غازی و جرار ہوں میں, فرمایا سورما شکنو غازی و جرار ہوں میں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے پہچانو کل ایمان نے ایمان ازلی نے مانگا, میں اکیلا ہوں جسے رب نے علی نے مانگا. فرمایا آرزو ہے کوئی حرف دعا ہے لیکن, آرزو ہے کوئی حرف دعا ہے لیکن, جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھڑا ہے لیکن, تم سے معبود نکینوں سے بھرا ہے لیکن, کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن. فرمایا یہ تو میرے آنے سے پہلے لمحات تھے, یہ تو میرے آنے سے پہلے لمحات تھے. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا, پھر سج گئے بولتے قرآن کی ہونٹوں پہ دعا. اب رکھ تاریخ حکومت پہ چڑھا رنگ وفا, بیت مولود حرم دیکھ کے پھر یہ قدرت نے کہا اب غرور شب تاریخ ذرا بند بھی ہو, 12 سورج ہے جس گھر میں دیکھے چاند بھی ہو. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں, کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں, نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں, ارے سوچتے ہو میرے در سے ملے گا کہ نہیں. اب